یا ایھا الناس اتقوا ربکم، او لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کے زلزلے بہت بڑے ہوں گے۔ جن کو بہت بڑا رب بہت بڑے کہتا ہے وہ کتنے بڑے ہوں گے؟ فرمایا تبعثون یوم القیامۃ حفاۃ عراۃ غرلا، جب دوسرے نفخے کے بعد اٹھایا جائے گا تو بغیر لباس کے، بغیر جوتیوں کے، بغیر ختنے کے، جس طرح پیدا ہوئے تھے اسی طرح اٹھائے جاؤ گے۔ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی، جی ٹی روڈ، گجرانوالہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ محترم سامعین اور سامعات، کائنات کی بے ثباتی اور فانی ہونا، وقتی ہونا اور اس سرسبز جہان کا ایک دم ختم ہو جانا، یہ سب باتیں آخرت پر ایمان لانے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ آخرت جب تک انسان کو یاد رہتی ہے، اس کا قبلہ سیدھا رہتا ہے اور وہ معاملات کو سمجھ کر چلتا ہے، اس کی سوچ، اس کی سمت درست رہتی ہے، وہ دنیا سے دل نہیں لگاتا، وہ آخرت کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تاکہ تم دنیا اور آخرت میں غور کرو، دنیا اور آخرت میں غور کرو، اس کو کمپیئر کرتے رہا کرو، سوچا کرو کہ یہ جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں اور جتنے مزید سنیں گے، ان میں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں سمیت ایک دن آنے والا ہے کہ کوئی بھی مٹی کے اوپر نہیں ہوگا۔ اس مسجد میں کوئی اور بول رہا ہوگا اور کچھ اور سن رہے ہوں گے، موجود جو لوگ ہیں ان میں ایک بچہ بھی زمین کے اوپر نہیں ہوگا، وہ دن آنے والا ہے۔ تو علامات قیامت میں جو سب سے واضح علامت ہوگی، ان میں دجال کا آنا اور یاجوج ماجوج کا آنا یہ بیان ہو چکے ہیں۔ صحابہ کرام قیامت کے بارے میں پریشان بیٹھے تھے، آپ تشریف لائے، فرمایا کیا ہوا تمہیں؟ کہنے لگے جی قیامت کا سوچ رہے ہیں کیا بنے گا۔ تو آپ نے فرمایا جب تک یہ بڑی بڑی نشانیاں نہیں آ جاتی اس وقت تک وہ نہیں آئے گی۔ تھوڑی تسلی دی ان کو۔ ان میں یہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا، اور پھر وہ جو بہت بڑا جانور نکلے گا اور جو ہوا چلے گی لوگوں کو، ایمان والوں کو لے جائے گی، اور اس میں ہے 3 خسف ہوں گے، خسف فی المشرق وخسف فی المغرب وخسف فی جزیرۃ العرب۔ فرمایا 3 زمین کے علاقوں میں لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے اور زمین میں دھنس جائیں گے۔ ایک واقعہ مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں ہوگا اور ایک جزیرۃ العرب میں ہوگا۔ یہ بھی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہے جو ابھی ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد
نار تخرج من قعر العدن، ایک آگ نکلے گی جو عدن کے سمندر سے نکلے گی. یمن ایک کنارے پر ہے، جزیرۃ العرب کے ایک کنارے پر ہے، اور عمان دوسرے کنارے پر ہے. تو یمن کے سمندر سے ایک آگ نکلے گی، تحشر الناس الی الشام، جو لوگوں کو شام کی طرف لے کر جائے گی. یہ قیامت آنے سے پہلے کی باتیں ہیں، ابھی آئی نہیں قیامت. تبیت معهم حیث باتوا وتقیل معهم حیث قالوا، جہاں رات کے سونے کا وقت ہوگا اس وقت وہ آگ رک جائے گی، اور جب دوپہر کے سونے کا وقت ہوگا اس وقت وہ رک جائے گی، اور جب اس سونے کا وقت نہیں ہوگا وہ چل پڑے گی، اور لوگ ڈر کر اس کے آگے آگے بھاگیں گے، اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ جل جائے گا. ساری دنیا کے لوگوں کو وہ آگ میدان محشر میں جمع کرے گی. یہ محشر مرنے سے پہلے کا ہے، اس جہان کا ہے. فرمایا لوگ سواریوں پر سوار ہو کر پیدل، ایک سواری پر دو دو، ایک سواری پر تین تین، اثنان علی بعیر، اربعۃ علی بعیر، عشرۃ علی بعیر، 10 بندے ایک اونٹ پر سوار ہو کر جا رہے ہوں گے. اور کئی لوگ باری باری 10 بیٹھے، پھر وہ چند میلوں کے بعد اتر گئے، پھر 10 اور بیٹھ گئے، باقی پیدل چلتے رہے، اس طرح جا رہے ہوں گے. تو سارے لوگ شام کی سرزمین میں جمع ہو رہے ہوں گے. شام کی سرزمین میدان محشر ہوگی. یہ وہ محشر ہے جو مرنے سے پہلے کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب عدن کے سمندر سے وہ آگ نکلے تو ہمیں کیا حکم ہے؟ فرمایا علیکم بالشام، تم شام کی طرف چلے جانا. تو یہ بھی ایک واضح قسم کی علامت ہوگی. وہ آگ نکلے گی تو یمن کے سمندر سے، لیکن پوری زمین پر پھیلے گی، اور جہاں جہاں کوئی انسان ہوگا اس کو گھیر گھار کر شام کے علاقے میں لے آئے گی. پھر نہ جانے کتنی دیر کیا کیا اور چیزیں ہوں، اللہ جانتا ہے. ہم تو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان ہمیشہ دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، قیاس کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسا ہی ہوگا. اس کے بعد پھر وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. سور میں پھونک دیا جائے گا، اور زمین و آسمان کی تمام مخلوق تباہ ہو جائے گی. سور کیا ہے؟ کوئی بہت بڑا سینگ ہے. اس کا ایک سرا پرانے زمانے میں سپیکر کی جگہ پر سینگ استعمال ہوتے تھے. آپ نے باجا بجانے والوں کا باجا دیکھا ہوگا، وہ بھی گول گھمایا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی سینگ کا ڈیزائن لے کر بنایا گیا ہوتا ہے. بھینس کا سینگ بھی اسی طرح گول ہوتا ہے. اس کے باریک حصے سے آواز دی جائے تو وہ دور تک جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنا جبهته. فرمایا مجھے ناز و نخرے کیسے جچتے ہیں، کیسے میں ناز و نخروں میں رہوں. صورتحال تو یہ ہے کہ جس نے ساری کائنات کو تباہ کرنا ہے اس نے وہ سینگ اپنے منہ میں لیا ہوا ہے.
اور ٹکٹکی لگا کر رب ذوالجلال کی جناب کی طرف دیکھ رہا ہے اور آنکھ نہیں جھپکتا کہ کہیں مجھے آرڈر ہو جائے اور میں لیٹ نہ ہو جاؤں. یہ صورتحال ہے. دنیا میں ایٹم بم بنتے ہیں، وہ پورا زور لگا کر ایک شہر کو تباہ کرتا ہے، بڑے شہر کو وہ تباہ نہیں کر سکتا. ممبئی ہے، دلی ہے، ایک بم سے تباہ نہیں ہوگا. پھر بھی کوئی نہ کوئی زمین کے اندر چیزیں زندہ رہ جائیں گی. لیکن وہ کیسا ایک فرشتہ ہے، اس میں اللہ نے کتنی طاقت دی ہے، وہ خالی اس میں پھونک مارے گا. فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، ساتوں زمینوں ساتوں آسمان کی ساری مخلوق تباہ ہو جائے گی. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے اس کو منہ میں لیا ہوا ہے اور بالکل ریڈی تیار بیٹھا ہوا ہے. جب اس کو حکم ہوگا وہ اس میں پھونک مار دے گا اور آواز نکلے گی، اور وہ آواز اتنی تیز ہوگی کہ ساری روح والی چیزیں تباہ برباد ہو جائیں گی. اس میں اگرچہ اختلاف ہے کہ کیا فرشتے اور جنت کے غلمان اور جنت کی حوریں اور خود ملک الموت اور خود اسرافیل فرشتہ جس نے بھوک مارنی ہے، کیا یہ بھی مریں گے یا نہیں مریں گے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. لیکن رب نے فرمایا من فی السماوات و من فی الارض، سب تباہ ہو جائے گا. اور رب ذوالجلال والاکرام یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ. رب ذوالجلال جیسے کوئی لکھنے پڑھنے والا کاغذ کو گول کر کے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، ایسے ہم آسمانوں کو گول کر کے ہاتھ میں لے لیں گے. والسماوات مطویات بیمینہ والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ. ساری زمینیں رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہوں گی. والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان بھی گول کر کے رب ذوالجلال نے ہاتھ میں لیے ہوں گے طے کر کے. اور رب ذوالجلال پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ این الجبارون، دنیا میں بڑے بڑے جبر کرنے والے آج کہاں ہیں؟ وہ جو کہتے تھے میری کرسی بڑی مضبوط ہے، آج کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے آج کہاں ہیں؟ انا الملک، میں بادشاہ ہوں. انا الملک، میں بادشاہ ہوں. ہے کوئی جو جواب دے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک غالب رب کی بادشاہی ہے اور کسی کی بادشاہی نہیں ہے. وہ مالک یوم الدین ہے. اگر اس کی مخلوق میں یہ طاقت ہے کہ خالی پھونک سے اڑا دے زمین و آسمان کو، تو خالق کائنات کتنی طاقتوں والا ہوگا. تو گناہ کرتے وقت ڈرتا کیوں نہیں؟ تو کانپ کیوں نہیں جاتا کہ میں اتنے بڑے رب کی بغاوت کر رہا ہوں، اتنے بڑے رب کی جناب میں نافرمانی کر رہا ہوں؟ اتنا بڑا رب اللہ اکبر، ہر چیز سے بڑا رب ہے اور تیری کوئی اوقات نہیں. وہ زمینوں کو لپیٹ کے ہاتھ میں لینے والا رب ہے اور زمین پر تیری کیا اوقات ہے؟ اتنی بڑی زمین، اس میں تو کیا ہے، کیا ریشو ہے، کیا نسبت ہے تیری، اور تو اس کی بغاوت کرتا ہے. ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے. 4 دن کے لیے تجھے اختیار دیا اور تو باغی ہو گیا، سب اختیارات واپس ہو جائیں گے. جیسے روح نکلی خود استنجا بھی نہیں کر سکے گا.
وہ بھی لوگ کروائیں گے، بے اختیار ہو جائے گا، کپڑے پھاڑ کر اتاریں گے، تنگ کھڈے میں ڈال دیں گے، ہل نہیں سکے گا۔ میدان محشر میں جس کے الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ سیدھے میں نہیں پکڑ سکے گا۔ لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن ثلاث، رب کے دربار سے قدم نہیں ہلا سکے گا۔ اگر کسی کو الٹا کر کے کھڑا کیا ہے تو سیدھا نہیں ہو سکے گا۔ رب ذوالجلال کا اختیار ہوگا، تیری نہیں چلے گی۔ 50,000 سال کا آخرت کا عالم ہے، اور قبر نہ جانے کتنے 100 یا کتنے ہزار سال کی ہوگی، اس کے بیچ میں چند سال دنیا میں تجھے اختیار ملا ہے اور تو باغی ہو گیا۔ جسم ہلانا، قدم ہلانا تو بڑی بات ہے، چھوٹی سی زبان نہیں ہلا سکے گا۔ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، چھوٹی سی زبان نہیں ہلا سکے گا۔ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، خسر 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 کرے گا، بول نہیں سکے گا، آواز نہیں نکال سکے گا۔ اتنا بڑا محشر، اتنا بڑا میدان، اتنے کروڑوں خربوں لوگ، کوئی شور نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، ہر چیز مر جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دکان پہ کھڑے ہوں گے، کپڑا پسند کر رہا ہوگا ایک آدمی، تھان کا ایک حصہ اس کے ہاتھ میں، اگلا حصہ دکاندار کے ہاتھ میں، ادھر سور میں پھونکا جائے گا، وہیں ڈھیر ہو جائیں گے، نہ یہ اپنا خریدا کلوز کر سکے گا اور نہ اپنا تھان کلوز کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص نے لقمہ توڑ کر سالن لگایا ہوگا، منہ کی طرف لا رہا ہوگا، ادھر سے سور میں پھونک دیا جائے گا، منہ تک لقمہ نہیں آ سکے گا۔ اتنی تیزی سے موتیں ہوں گی، ساری مخلوق تباہ ہو جائے گی، کچھ نہیں بچے گا۔ ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون، ایک آیت میں اللہ فرماتے فصعق من في السماوات ومن في الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز مر جائے گی۔ ایک آیت میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں ففزع من في السماوات ومن في الارض، بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے، بہت زیادہ گھبرا جائیں گے۔ اس سے کچھ علماء نے 3 دفعہ پھونکنے کا معنی نکالا ہے کہ ایک دفعہ پھونکا جائے گا تو دنیا گھبرا جائے گی، دوسری بار پھونکا جائے گا تو دنیا مر جائے گی، تیسری بار پھونکا جائے گا تو جو پہلے سے مرے تھے آدم علیہ السلام سے لے کر سارے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اب قیامت شروع ہوگی، یہ ہے قیامت کا دن۔ ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون، پھر دوبارہ اس میں پھونکا جائے گا تو اچانک اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول من ينشق عنه القبر، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا اور دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑے ہوں گے۔ سمجھا نہیں کہ مجھ سے پہلے اٹھے ہیں یا ان کو اللہ تعالیٰ نے طور کی بے ہوشی کے بدلے اس بے ہوشی سے مستثنا قرار دیا ہے۔ طور پر بے ہوش ہوئے تھے نا، تو یہ جو بے ہوشی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، وہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں۔ اس کا مطلب جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ بھی بے ہوش ہوں گے، اور جو دنیا میں ہوں گے وہ بھی مریں گے، زمین و آسمان کی ساری مخلوق ہی مرے گی، اور اس کے بعد اٹھیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما بین النفحتین 40، دونوں نفخوں میں
40 کا فاصلہ ہوگا. کسی نے پوچھا 40 دن کا، 40 مہینوں کا، 40 سالوں کا؟ کہنے لگے اس کی وضاحت نہیں آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نہیں کیا، مگر دونوں نفخوں میں 40 کا فاصلہ ہوگا. اس کے بعد جب دوبارہ پھونکا جائے گا تو لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور جو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں اور دوسری سورتوں میں بیان فرمایا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو خوب ہلا دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے خزانے نکال دے گی، وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے. بظاہر تو یہ ہے کہ یہ قیامت سے پہلے، قیامت کی واضح علامات میں سے ہے، باقی اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ دوسرے نفخے کے بعد اٹھیں گے تو اس وقت زمین بیضاء نقیہ لیس فیہا علم لأحد، ساری زمین سفید اور صاف ہوگی، اس میں کوئی علامت نہیں ہوگی، کوئی حمالیہ نہیں ہوگا، کوئی کھڈا نہیں ہوگا. لا ترى فيها عوجا ولا امتا. يسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. فرمایا آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ ان سے کہو رب ذوالجلال ان کو ملیا میٹ کر دے گا. پہلے مرحلے میں وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، پہاڑ ریت بن جائیں گے. یہ سب قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں، اور یہ کوئی ضعیف روایات نہیں ہیں. یہ دن ہے یا رات ہے کوئی شک کر لے، مگر اس کتاب میں لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں، ایسا ہی ہوگا. وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، پہاڑ ریت بن جائیں گے. ریت کی بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے، اس کی بھی ڈھیری لگتی ہے. پھر نہ جانے اور زلزلے آئیں گے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، او لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کے زلزلے بہت بڑے ہوں گے. جن کو بہت بڑا رب بہت بڑے کہتا ہے وہ کتنے بڑے ہوں گے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، اس دن ہر دودھ پلانے والی بچے کو بھول جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر جاندار حمل والا حمل گرا دے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، آپ کو لگے گا کہ لوگوں نے شراب پی ہوئی ہے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، شراب نہیں پی ہوئی. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ ان کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے. یہ حمل کا حمل گرانا، بچے کو بھول جانا، یہ لفظ بتاتے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد کے احوال نہیں ہے. مرنے کے بعد کس کو حمل ہونا ہے؟ اب مرنے کے بعد کس نے بچے کو سنبھالنا ہے؟ یہ جمع ہونے کے بعد زمین کے زلزلے، اور اس کے اوپر نہ جانے کیا کیا کرب اور مصیبتیں آئیں گی. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت بڑے بڑے زلزلے ہوں گے. اللہ اکبر. حتیٰ کہ زمین ہموار ہو جائے گی، برابر ہو جائے گی، کوئی چیز نہیں ہوگی. جب ہو سکتا ہے پہلے نفخے کے بعد زمین ایسے ہو، لوگ مر چکے ہوں گے. جب پہاڑ ملیا میٹ ہو جائیں گے تو انسان نے کہاں بچنا ہے. اور جب دوبارہ اٹھیں گے تو زمین پر کوئی نشانی نہیں ہوگی، کسی قسم کی سفید پلیٹ ہوگی. اللہ اکبر. فرمایا تبعثون یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، جب دوسرے نفخے کے بعد اٹھایا جائے گا تو بغیر لباس کے، بغیر جوتیوں کے،
بغیر ختنے کے جس طرح پیدا ہوئے تھے اسی طرح اٹھائے جاؤ گے. وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى ابراہیم، اور سب سے پہلے جو کپڑے پہنائے جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے جائیں گے. یہ ایک نئے جہان کا آغاز ہے. یہ جہان 50,000 سال کا ہے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. یہ جہان 50,000 سال کا جہان ہے. یہ زندگی ہے، یہ بھی زندگی ہے. اگر 50 سال کی زندگی ہے تو 50,000 سال کی زندگی نہیں ہے. اس میں لوگوں کو پیاس بھی لگے گی، اس میں لوگوں کو دھوپ بھی کاٹے گی. سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. دنیا پسینے میں ڈوب رہی ہوگی اپنی اپنی بدعمالیوں کے حساب سے. اس کے پیرامیٹر الگ ہیں. دنیا میں سورج کی دھوپ لگتی ہے نیک کو بھی بد کو بھی. دھوپ میں کھڑا ہے، بادشاہ ہے کہ وزیر ہے کہ فقیر ہے، دھوپ سب کو برابر لگے گی، سب کو تکلیف ہوگی، گرمی لگے گی. لیکن آخرت کا معاملہ بالکل عجیب ہے. جیسے پیدا ہونے سے پہلے بچہ زندہ ہوتا ہے مگر وہ اس جہان کو نہیں جانتا کہ امی کیا ہوتی ہے، ابا کیا ہوتا ہے، کالا کیا ہوتا ہے، پیلا کیا ہوتا ہے، دن کیا ہوتی ہے، رات کیا ہوتی ہے، زمین کس کو کہتے ہیں، آسمان کیا ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں جانتا حالانکہ وہ زندہ ہے. اسی طرح اس جہان میں آپ اس جہان کا کچھ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہاں کیا ہوگا. دنیا میں الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے تو انسان سیدھے میں پکڑ سکتا ہے، وہاں نہیں پکڑ سکے گا. دنیا میں آپ الٹے ہو جاؤ سیدھے ہو جاؤ آپ کی مرضی ہے، وہاں جو الٹا ہوگا وہ سیدھا نہیں ہو سکے گا. وہ جہان ویسے تو 50,000 سال کا ہوگا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک لوگوں کے لیے وہ ایسے ہو جائے گا جیسے عصر سے لے کر مغرب تک کا ٹائم. سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا مگر بدعمالیوں کے حساب سے ہوگا. فرمایا کچھ لوگ ان کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کچھ لوگوں کا گھٹنوں تک ہوگا، کچھ کا ازار بند تک ہوگا اور کسی کا آدھے آدھے کانوں تک پسینہ ہوگا. سورج سب کے لیے برابر ہے مگر پسینہ ان کی بدعمالیوں کے حساب سے ہوگا. اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا. 2 قسم کے سائے ہوں گے. ایک سایہ رب ذوالجلال کے عرش کریم کا ہوگا. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگوں کو رب ذوالجلال اپنا سایہ نصیب فرمائے گا کہ اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور دوسرا جو شخص دنیا میں قرآن پڑھتا ہوگا، بقرہ اور آل عمران پڑھتا رہا ہوگا، یہ صورتیں اس پر سایہ بن کر جہاں جائے گا وہاں وہاں اس کے ساتھ جائیں گے. جو دنیا میں قرآن کے سائے میں رہتا ہے وہ آخرت میں بھی قرآن کے سائے میں ہوگا، اور جو دنیا میں قرآن کو بھلا بیٹھا ہے وہ آخرت میں بھی اس کے بغیر ہی ہوگا. پھر کیسے کیسے اٹھیں گے، کیا کیا ان کی شکلیں، کیا کیا حالات ہوں گے، پیاس کیسے بجھے گی، کھانا کہاں سے ملے گا، سایہ کیسے ملے گا، انشاءاللہ اس کا تذکرہ بعد میں کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. ایک شخص کہتا ہے حضرت قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماذا اعددت لها. اس بات کی فکر نہ کرو کب آئے گی، تم یہ بتاؤ کہ تم نے تیاری کیا کی ہے، کیا تیاری کی ہے تو نے. تیاری کرنا ضروری ہے. دنیا امتحان ہے، امتحان میں جیسی کیسی معیشت ہو گزارا کرو مگر پریورٹی ترجیح اس بات کو ہونی چاہیے کہ ہماری تیاری کیسی ہے. ہر لمحے کو نیکیوں سے بھرنے کی کوشش کرو. ہر پیپر کے ہر کونے پر نیکیاں لکھ دو. گناہ تو ہو جاتے ہیں، معافی مانگ لیا کرو. گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو تاکہ ہم اللہ کے عرش کے نیچے ایسے ہی جمع ہوں جیسے یہاں جمع ہیں.
تاکہ ہم اللہ کی جنتوں میں ایسے جمع ہوں جیسے یہاں جمع ہیں۔ رب ذوالجلال ہم سب کو فتنوں سے بھی محفوظ رکھے، میدان محشر کی مصیبتوں سے بھی بچائے، اور جنتوں میں اسی طرح جمع فرمائے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔